پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 19واں دن، آؤ اہلیت پیدا کرے۔ مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے تھے۔ اب اقتباس پڑھ کر سوالات کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کیوں کہلائے؟ تو جواب ہے، اپنی سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غنی کہلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا شعار تھا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شعار تھا۔ درج بالا اقتباس کو غور سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کا جواب لکھیں۔ سوال کے جواب لکھیں۔ پہلا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار کی خوبیاں لکھیے۔ تو جواب دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے، صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے، خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھتے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب یا رسالے یا میگزین سے ایک اقتباس پیراگراف لکھنا ہے اور اس پر سوالات تیار کرنا ہے۔ تو دیکھیے، ہم نے یہاں پر جو اقتباس لکھے ہیں یہ جماعت ہفتم کی صفحہ نمبر 36 کا ایک اقتباس ہے۔ دیکھیے، مولانا محمود الحسن 1851 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں 1875 عیسوی سے انہیں 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا۔ انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھی۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلخان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ اب اس اقتباس پر سوالات تیار کرنا ہے۔ تو سوالات دیکھیے، پہلا سوال لکھے، مولانا محمود الحسن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا، مولانا محمود الحسن کے والد کا نام لکھیے۔ ذوالفقار علی بریلی میں کیوں مقیم تھے؟ مولانا محمود الحسن نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ مولانا محمود الحسن نے تدریس کا آغاز کب کیا؟ مولانا محمود الحسن کن عہدوں پر فائز ہوئے؟ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا کیا؟ بچپن ہی سے مولانا کیا دیکھ رہے تھے؟ طرابلس اور بلخان کے دل دہلانے والے واقعات کا مولانا محمود الحسن پر کیا اثر ہوا؟ مولانا محمود الحسن کس راہ پر چل پڑے؟ محاوروں کا جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے شرف حاصل کرنا۔
شرف حاصل ہونا، دوسرا آمادہ کرنا، تیسرا نشانہ بننا، چوتھا فائز ہونا۔ آپ کوئی دوسرا بھی پیراگراف اقتباس لکھ سکتے اور اس پر سوالات تیار کر سکتے، کوئی بھی اقتباس، ٹھیک ہے۔